آپ نے فرمایا کہ جو اسلام میں جنگ کے دوران یا ویسے بھی جوابی کارروائی کا حق ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت زمانے میں جب دشمن نے شہیدوں کو انہوں نے میوٹیلیٹ وغیرہ کیا تھا، انہوں نے اجازت میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ حق کے باوجود جو قرآن کریم نے انسانی قدریں قائم فرمائی ہیں بعض، وہاں رک جانے کا حکم دیا ہے، وہ احسان کا مضمون ہے. پہلا مضمون عدل کا تھا، تو قرآن کریم صرف عدل پر نہیں رکتا بلکہ احسان کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. دو طرفہ تعلقات میں مسئلہ اگر کیا جاتا تو عدل کی روح سے جائز تھا، مگر اللہ کی شان ہے کہ روک دیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسی حرکت نہیں کرنی. مگر ازدواجی تعلقات فی ذات ہی اپنی ذات میں مکروہ نہیں ہے، وہ اللہ کی اجازت سے تعلق رکھتے ہیں. اجازت ہو تو وہی تعلقات ٹھیک، اجازت نہ ہو تو وہ مکروہ، ورنہ اور کیا فرق ہے؟ مسئلہ فی ذات ہی مکروہ چیز ہے. اس لیے جہاں تعلقات کا ہونا فی ذات ہی مکروہ نہ ہو، وہاں اگر بدلے کی وجہ سے دوسری قوم کو سمجھانے کی خاطر یا اس خیال سے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر مسلمانوں پر تو زیادتیاں ہوں گی اور دوسرے باز نہیں آئیں گے، یا باہمی گفت و شنید کر کے بہتر طریقہ کار سوچنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے وہاں اجازت جو ہے وہ خدا کی طرف سے اجازت مل گئی، تو جو آپ مکروہ سمجھ رہے ہیں بات مکروہ رہتی ہی نہیں. 4 شادیاں کیوں نہیں مکروہ، یا حضرت داؤد کی نمازیں کیوں مکروہ نہیں تھیں؟ اجازت کا تعلق ہے صرف، اور مسئلہ جو ہے وہ کسی زمانے میں بھی اجازت نہیں ہے. خدا تعالیٰ انسان کو درندگی سے روکتا ہے. سمجھ گئے؟ ظہور مہدی آخر زمان